اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ تو حضرت شعیب کی قوم نے حضرت شعیب کو جواباً دھمکی دی کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بستی سے نکال دیں گے، اور مزید یہ کہا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا جماعت نے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، کہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے، ان کفار نے کہا کہ لا ان اتبعتم شعیباً، کہ اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم اس وقت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ دھمکی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو ہم تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ خسارے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر تم نے اپنا دین، اپنا شرک اور کفر اگر چھوڑ دیا تو مذہبی طور پر بھی تم نقصان اٹھاؤ گے اور سیاسی طور پر بھی، کیونکہ کافر اور مشرک اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے۔ اور سورہ ہجر میں صیحۃ کا لفظ آیا ہے کہ ایک چیخ کی آواز جو حضرت جبرائیل امین نے نکالی، جس کی وجہ سے ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی، اور مدین کے رہنے والے جتنے گناہ گار تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ لوگ ان گھروں میں بسنے والے ہی نہیں تھے، کہ وہ گھر، وہ علاقے جہاں ہر وقت رونق اور چہل پہل ہوتی تھی، اب وہ ایسے اجڑ گئے کہ جیسے وہاں پہ کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا شعیبا، شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، وہی تھے نقصان اٹھانے والے۔ فتولی عنہم، پس پھرے ان سے، یعنی کہ پھر حضرت شعیب نے وہ بستی چھوڑ دی، وقال، اور فرمایا یا قومی، اے میری قوم، قد ابلغتکم، البتہ تحقیق پہنچا چکا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور تم کو نصیحت بھی کر دی، یعنی کہ جس حد تک وہ ان میں ہمت تھی، طاقت تھی، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پس کیسے افسوس کروں اس قوم پر جو کافر ہے۔ یہ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بہت غم کی کیفیت ہے، کیونکہ نبی اپنی قوم پر بہت مشفق اور بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی قوم گمراہ ہو اور ان کو اللہ کا عذاب پہنچے۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر پکڑا ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو، بالبأساء، مالی پریشانی میں، والضراء، اور جسمانی تکلیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ جب بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب تک وہ کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیج دے، ان کو سمجھا نہ لیں اور وہ پھر راہ راست پر نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو جسمانی اور مالی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور پھر جب انسان تب بھی اللہ کی طرف نہیں آتا تو پھر ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیا، مکان السیئۃ الحسنۃ، اس تکلیف کی جگہ راحت کو، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، وقالوا، اور کہا انہوں نے، قد مس، کہ تحقیق پہنچی، آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے باپ دادا کو بھی یہ جسمانی تکلیف اور یہ راحت پہنچی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی انہونی کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ حق پر ہیں اور ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا جب وہ انہوں نے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اِنَّ ابعد القلوب من اللہ القلب القاسی، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ زیادہ دور ہوتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔
کہ ان کو رحمت سے بھی بہت دور کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عروج عطا کرتے ہیں، مال و دولت، اولاد کی کثرت عطا کر دیتے ہیں۔ جب ہر طریقے سے ان کو نعمتیں پہنچتی ہیں تو بجائے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ مزید اپنے کفر میں بڑھ جاتے ہیں، اور پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، بس پکڑا ہم نے ان کو اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتے اور عذاب ان کو گھیر لیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں کے وہ لوگ آمنوا، ایمان لائیں، واتقوا، اور گناہ سے بچتے رہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو البتہ ہم کھول دیں ان پر، برکات من السماء، برکتیں آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ولیکن کذبوا، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، یعنی انہوں نے ایمان لانے کے بجائے کفر اور شرک کو ترجیح دی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، اور پس پکڑا ہم نے ان کو، بما كانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کرتے تھے۔ افامن اہل القریٰ، کیا پس امن میں ہیں بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا بیاتاً، اس چیز سے کہ آئے ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں۔ او امن اہل القریٰ، اور کیا امن میں ہیں بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، کہ آئے ان پر ہمارا عذاب ضحیٰ، چاشت کے وقت یا صبح کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، اور کیا پس وہ اللہ کی تدبیر سے امن میں ہیں، فلا یأمن مکر اللہ، بس نہیں ہے بے فکر ہوتے اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر وہ قوم جو نقصان اٹھانے والی ہے۔ تو اللہ کی تنبیہ کے باوجود جب کوئی قوم صحیح رستے پر نہیں آتی تو پھر اللہ کی سنت ہے کہ وہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، چاہے وہ رات کے وقت اللہ کی گرفت آ جائے یا دن کے وقت۔ اس لیے انسان کو ہر وقت ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولم یہد للذین، اور کیا ہدایت نہیں ہوئی ان لوگوں کو، یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلھا، ان کے اہل کے ہلاک ہونے کے بعد، ان لو نشاء، اس بات سے کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ان کو بھی مبتلا کر دیں مصیبت میں، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، اور پس وہ لوگ نہیں سنتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السعید من وعظ لغیرہ، کہ نیک بخت اور سعادت مند وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہ کہا کہ جب ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے بعد جو قومیں اس زمین پر آباد ہوئیں، اس زمین کی وارث بنی، تو ان کو اپنی پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جیسے ان پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو اگر یہ لوگ بھی گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اور پھر جب اگلی قومیں بھی اپنی روش کو نہیں چھوڑتی، وہی روش اپناتی ہیں جو پچھلی قوموں نے اپنائی، تو پھر اللہ پاک ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک، کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، من انبائہا، ان کے کچھ حالات، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، کہ البتہ تحقیق آ چکے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا، بس نہیں تھے وہ لوگ، لیؤمنوا، کہ ایمان لاتے، بما کذبوا من قبل، اس چیز پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے پہلے، کہ پہلے قدم پر جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا تھا آخری دم تک وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا لاکثرہم، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو، من عہد، کوئی عہد، وان وجدنا، اور بے شک پایا ہم نے ان میں سے اکثرہم لفاسقین، اکثر کو البتہ نافرمان، کہ دنیا میں اکثریت ہمیشہ نافرمان اور گناہ گاروں کی رہی ہے، جبکہ اللہ کے فرما بردار پیغمبروں کے باتوں پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم رہے۔ کسی بھی انسان کو اللہ پاک اس وقت تک چھوٹ دیتا ہے جب تک اس پر حق واضح نہ ہو جائے، اور جب حق واضح ہو جائے اور اس کے بعد بھی انسان اپنے گناہوں پر، سرکشی پر ڈٹا رہے، تو اسی بنیاد پر دنیا میں بھی
سزا ہے اور آخرت میں بھی اسی بنیاد پر اس کے جرم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ہماری زندگی میں بھی جتنے دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں وہ ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں، اور اگر ہم ان تکلیفوں کے بعد اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنے لگیں، تو حدیث پاک میں جیسے الفاظ آئے بالکل اس کے مطابق انسان اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور منافق کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیوں اس کو اس کے مالک نے باندھا اور کیوں اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک انسان کے اوپر مختلف مصیبتیں اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ اس کا دل نرم ہو۔ اللہ کے سوا جس سے اس نے کوئی امید باندھ رکھی ہے، کسی پر وہ اعتماد کرتا ہے تو وہ اعتماد ٹوٹ جائے، وہ امید ٹوٹ جائے۔ اس طرح انسان کا تکبر بھی ختم ہوتا ہے، اور یہ تکبر ہی انسان کو سچائی قبول کرنے سے روکتا ہے۔ انسان کے اندر جتنی زیادہ میں اور انا ہوتی ہے نا، وہ حق بات کو قبول کرنے میں اتنی ہی دیر لگاتا ہے۔ تو اللہ پاک خدائی انتظام کے تحت انسان کے اندر کمی، دکھ، تکلیفیں، بیچارگی کی نفسیات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف اپنی توجہ کرے۔ اللہ کا یہ معاملہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ان کے گروہوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنے تکلیفوں اور مصیبتوں سے کوئی اثر نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدل کے ان کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب اس قسم کے لوگ اور زیادہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ خود کو بالکل حق پر سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ گزرے جن کے ساتھ کوئی دکھ اور تکلیفیں اور کوئی اللہ کا ان پر عذاب آیا، کوئی اللہ کی پکڑ آئی، تو بس انہی کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ سرکشی کے بعد ترقی ملنا بہت خطرناک ہے، اور اس بات کی یہ علامت ہے کہ اللہ اس کو اس حالت میں ہی پکڑ لے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا۔ ہماری زندگی میں جب دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں تو یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے یا پھر وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ان تکلیفوں کے بعد ہم اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ ہی سے رجوع کیا تو وہ پھر اللہ کی آزمائش تھی جس میں ہم پورے اتر گئے، اور اگر اس دکھ اور تکلیف کے بعد ہم اللہ سے دور ہو گئے، گلے شکوے کرنے لگ گئے اور لوگوں سے دنیاوی اسباب اور ذرائع سے مدد حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، تو پھر یہ اللہ کا عذاب تھا اور ہم اس کے مستحق تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، جو آخری آیت ہم نے پڑھی، کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد عموماً لوگ ان کی تکذیب اور مقابلہ کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ابتدائی طور پر ان پر کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی قحط یا کوئی سختی مسلط کرتے تھے تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور جب وہ اس تنبیہ کو قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فراخی اور خوشحالی میں مبتلا کر دیتے تھے، شاید احسانات سے متاثر ہو کر وہ اللہ سے رجوع کر لیں، اور جب ایسا بھی معاملہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ تو آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ہمیں اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے، اور اگر کوئی انعام مل جائے تو بھی یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال، کوئی محنت نہیں۔ جب تک ہم یہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہم اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ان تمام انبیاء کے واقعات پڑھنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم بھی ان سے عبرت حاصل کریں، اور پچھلی قوموں کی طرح یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ بس پچھلے ہی لوگوں کے حالات تھے، ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔